قریب بیٹھنا، جلدی آنا، اور یہ سب طلب کیا جاتا ہے اور طلب والوں کو اللہ بہت پسند بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ دیتے ہیں۔ زمین کے ساتھ بہت اچھی چیز ہے، بہت زیادہ دینا اللہ کی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم علمنا ما رشدنا وهدنا وعزنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ محترم دوستو، بزرگوں، جس دین کو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے بھیجا ہے، اللہ کا وہ پاکیزہ دین، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ دنیا کی چیزوں کا ملنا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور دنیا کی چیزوں کا نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ دین کی توفیق کا ملنا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، اور دین کی توفیق کا نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ تو ہمارا خیال اور سوچ ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو بہت دنیا دیتی ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں تو بہت دین دیتے ہیں، دین کی توفیق دیتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب کرے۔ صحابہ کو دین کی سمجھ تھی، بہت دنیا نہیں جانتے تھے لیکن دین کی بہت گہری سمجھ تھی۔ ہم بہت دنیا جانتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت کورے ہیں۔ صحابہ دنیا کے معاملے میں بڑے سیدھے سادے تھے۔ اخروٹ کو اٹھایا، ملا کے دیکھا تو آواز آئی، اخروٹ منہ دیکھا آواز آ رہی، تو اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ نے پتھر کے اندر پتھر کو بنا۔ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ اخروٹ ہے اور کھانے کی چیز ہے۔ سیدھے سادے لوگ تھے لیکن دین کے پکے تھے اور اللہ کو پہچاننے والے۔ کئی بڑا دکھنا اور اللہ سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا اور اعمال کے بڑے پاکیزہ تھے۔ اللہ سے تعلق مضبوط، علم گہرا اور اعمال پاکیزہ اور اخلاق بہت بلند۔ گندے اخلاق والے نہیں تھے صاحب، بہت بلند اخلاق والے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب کرے اور اس دین
دین میں ایمان دنیا کی چیز ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا احسان وہ ایمان اور معرفت ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ کو مان بھی لیا اور اللہ کو پہچان بھی لیا۔ بہت سارے ماننے والے ہیں پہچانتے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی اپنی مرادیں اللہ کے غیر سے پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ مانتے تو اللہ کو ہیں لیکن مانگتے کسی اور سے نہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن امیدیں کسی اور سے لگائیں ہیں، تو امید تو اللہ کی ذات سے ہے کہ اللہ ہی میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور اللہ نے اپنے خزانے انسانوں کے لیے بنائے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے لیے بنائے ہیں۔ دنیا کے خزانے سب کے لیے، لیکن چھپے ہوئے غیب کے خزانے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہیں۔ غیب میں بھی خزانہ ہے، دنیا کا خزانہ بھی اللہ نے غیب میں رکھا ہے نا۔ چاول کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے؟ زمین سے۔ مت کے دیکھو تو زمین سے کہاں آتا ہے؟ وہ تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ زمین سے آ رہا ہے لیکن اصل میں انڈا کہاں سے آتا ہے؟ کٹ کے دیکھو، مرغی سے آتا ہے۔ مرغی زیادہ تو کاٹو تو مل جائے۔ مرغی سبب ہے، ذریعہ ہے، خزانہ اللہ کا ہے۔ زمین میں پیٹرول دیکھو کتنا ہے، ریٹ بڑھ رہا ہے لیکن آ تو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ آج رکھا کہ اللہ نے جب زمین بنایا تب رکھا، آج اللہ ہے۔ ارے گاڑیاں تو آج ہیں، گاڑیاں چلانے والے آج ہیں، گاڑیاں آج ہیں، اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے اور اللہ نے پیٹرول بنا دیا۔ جب اللہ نے دنیا بنائی تب پیٹرول بنایا، تو اللہ کو پتا تھا، اللہ کا علم علیم خبیر، علم والے بھی اور خبر رکھنے والے بھی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ فاسٹ لوگ آئیں گے، فاسٹ گاڑی چلائیں گے، فاسٹ فوڈ کھائیں گے، سب فاسٹ چاہیں گے۔ تمنا بھی کیا؟ سب فاسٹ ہو جائے، منگتے سب دعا قبول ہو جائے۔ یہ منگتے تو ریمارٹ کو دیکھتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا سب سے بڑا احسان ایمان اور معرفت، اللہ کو ماننا اور اللہ کو پہچاننا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب زلزلہ، اللہ کا عذاب، طوفان اللہ کا عذاب، بیماری نہیں ماننے والے کے لیے عذاب، ماننے والے کے لیے کیا ہے؟ ابھی ہمارے حضرت فرما رہے تھے تندرستی نعمت ہے تو بیماری رحمت ہے۔ تندرستی نعمت ہے اور بیماری کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث میں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، اور عیادت کی دعا بھی ہے لباس بدورا انشاءاللہ، کہ پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور وہ لباس بدورا، کوئی فکر کی بات نہیں، پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ تمہاری بیماری نے تمہارے گناہوں کو پاک کر دیا، تمہاری بیماری نے تمہارے گناہوں کو، یہ ایمان والے کے لیے ہے، یہ بیماری نے گناہوں کو پاک کر دیا۔ تو حدیث میں ہے جو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا، تسلی بولنے کے لیے گیا تو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگا، سوپ کرا، اور
بیمار کے بستر پر دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے خانہ کعبہ کے پاس قبول ہوتی ہے. بولو رحمت ہے کہ مصیبت ہے؟ ہاں، اسی لیے ہمارے بڑے دعا کرتے ہیں بیماری تو تیری رحمت ہے لیکن ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں بدل دے. بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں بدل دے. تو اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب کفر اور معصیت، اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کا انکار کرنا. کفر ہوا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کے عذاب میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا بھی اللہ کے عذاب میں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک قوم نکلی، علاقے والوں نے بھیجا کہ بارش بند ہو گئی ہے، جاؤ مکے میں حج کرو، کعبے میں دعا کرو کہ بارش آ جائے. تو ایک وفد کو بھیجا، اس لیے فرمایا حاجی اپنے علاقے کا وفد ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. تو وفد گئے، پرانے زمانے کی بات حضور سے پہلے کی، تو جا کر کے اور نافرمانی والا حج تھا، عبادت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، پاک بن کر کے جائے، ایسا نہیں تھا، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے، اور سب نافرمانیوں والا حج تھا. تو حج کیا اور دعا کی اللہ بارش کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں بارش برسا دے. تو بالکل سامنے بادل آ گئے، سفید بادل اور کالا بادل دو بھی. اللہ کالا بادل دے دے، کیونکہ کالے بادل میں زیادہ پانی ہوتا ہے. انہوں نے مانگا اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بادل چلا، اپنے علاقے میں آئے اور دیکھو ہم مانگ کے بادل لے کے آئے ہیں. اور پھر جب وہ برسا، پانی نہیں برسا، پتھر برسا اور سب ہلاک ہو گیا. دیکھنے میں رحمت، حقیقت میں عذاب. دیکھنے میں کبھی مال عذاب بن جاتا ہے، کبھی مال عذاب، کبھی اولاد عذاب. اللہ کی مدد جب ہٹتی ہے تو پھر مال میں رکھ کر آدمی کو اللہ برباد کرتے ہیں، حکومتوں میں رکھ کر اللہ برباد کرتے ہیں، نعمتوں میں رکھ کر اللہ برباد کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ مثال دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں طوطے کو اور روٹی دیتے ہیں چوہے کو. طوطے کو خوش ہو کر دیتے ہیں پالنے کے لیے، اور چوہے کو ناراض ہو کر دیتے ہیں پکڑنے کے لیے. دیتے تو دونوں کو ہے نا، طوطے کو بھی اور چوہے کو بھی. طوطے سے محبت ہے، پالتو جانور ہے. چوہے سے کوئی محبت کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، کپڑے پھاڑ دیا، غصے میں دیتے ہیں. پھر فرمایا طوطے کا بھی پنجرا ہوتا ہے اور چوہے کا بھی پنجرا ہوتا ہے. دیکھیں چوہے کا پنجرا، طوطے کا پنجرا اور چوہے کا پنجرا. طوطے کا پنجرا حفاظت کا سامان اور چوہے کا پنجرا ہلاکت کا سامان. طوطے کو جو پنجرا دیا نا وہ کس کے لیے؟ بلی کے پنجے سے بچانے کے لیے. یہ نہیں کہ طوطا اڑ جائے گا، وہ تو پالتو طوطا ہے، وہ تم کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ پالتو طوطا نہیں جاتا، وہ جنگلی طوطا چلا جاتا ہے. پالتو طوطا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے مالک کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، چڑھ کے آتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا پسند نہیں ہے. لیکن اس کو بھی پنجرے میں رکھتے ہیں تاکہ بلی کے پنجے سے وہ
بچے مولانا یوں کہتے تھے طوطے کا پنجرا حفاظت کا سامان ہے، اور چوہے کا پنجرا، اس کو بھی پنجرے میں پکڑنے کے لیے پنجرا رکھتے ہیں، وہ کون سا سامان ہے؟ ہلاکت کا سامان، بربادی کا سامان ہے۔ اللہ ایمان والوں کو جتنا دیتے ہیں اس میں اس کی حفاظت ہوتی ہے، رکاوٹ میں بھی حفاظت ہے۔ ہاں، دین میں چلیں گے تو کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ تجارت کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہی سود میں لون لو، بہت ترقی ہوگی، کیونکہ اس نے ترقی کر لی، اس نے ترقی کر لی۔ اب یہ کہنا ایمان نہیں، بھائی سود نہیں لے سکتے، انٹرسٹ لے بھی نہیں سکتے، انٹرسٹ دے بھی نہیں سکتے، رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ نہیں ہے، حفاظت ہے۔ رکاوٹ ہے کہ حفاظت ہے؟ ہاں، حفاظت ہے۔ بریک گاڑی کے لیے رکاوٹ ہے کہ حفاظت ہے؟ حفاظت جی، رکاوٹ نہیں، رکاوٹ میں ہی حفاظت ہے، رکاوٹ میں ہی حفاظت ہے۔ جتنی چیزیں دین میں رکاوٹ نظر آتی ہے نا، وہ حفاظت ہے۔ حضرت مولانا محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ مثال دیتے تھے کہ انڈے کا چھلکا اور اندر بنتا ہوا انڈا، اس میں بچہ مرغی کا، جب تک اس کے اندر جان نہ پڑ جائے وہ چھلکا حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ جب مرغی کے اندر جان پڑ جاتی ہے تو وہ جاندار مرغی اس چھلکے کو خود توڑ کے باہر نکل جاتی ہے، ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنی یہ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے یہ ہمارے لیے حفاظت کا سامان ہے۔ جب ایمان بڑھ جائے گا تو ایمان ساری رکاوٹوں کو توڑ دے گا۔ جیسے وہ مرغی میں جان پڑ جائے تو پھر وہ مرغی سارے چھلکوں کو توڑ کر باہر نکل جاتی ہے، مرغی کا بچہ وہ۔ اسی طرح جب ایمان بن جاتا ہے تو رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اندر کی بھی باہر کی بھی۔ ایمان بہت بڑی طاقت ہے، اللہ ہمیں سمجھائے۔ ایمان نعمت ہے، ایمان طاقت ہے، اور ایمان امانت ہے۔ ایمان نعمت ہے، نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ روز شکر ادا کرنا چاہیے ایمان کا۔ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ نعمت بڑھے گی نا، تو شکر گزاری سے ایمان بھی بڑھے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے تیرا نام لینے کی توفیق دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ تو نے شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دی، اس لیے میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اس توفیق کا کیسے شکر ادا کروں؟ کیا کہتے تھے؟ تو نے توفیق دی تو میں شکر ادا کر رہا ہوں، تو اس توفیق کا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے توفیق دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا جتنا ذکر کرو گے اتنا شکر ادا ہوگا۔ جتنا ذکر کرو گے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، شکر گزاری ہے یہ۔ اللہ نے توفیق دی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایمان ایک طاقت ہے، ساری چیزیں ہوں گی اس ایمان کی وجہ سے۔ مال سے ساری چیزیں نہیں ہوں گی، حکومتوں سے ساری چیزیں نہیں ہوں گی، حکومتیں پریشان ہیں آج۔ ساری حکومتوں نے مل کر ایک چھوٹی سی مخلوق کو نہیں روک پائے۔ سواریاں روک دیے، لوگوں کا باہر آنا روک دیا، پلینوں کو روک دیا، ٹرینوں کو روک دیا، لیکن پھر بھی اس مخلوق کو نہیں روکا۔ کتنی مجبور ہیں حکومتیں۔ مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ورنہ پوچھو مالداروں سے، ان کے مسئلے حل ہو گئے؟ غریب سمجھتا ہے مال مل گیا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مالداروں سے پوچھو، دھوکہ ہے، ہم سب کا دھوکہ ہے، ہم سب اسی دھوکے میں پڑے ہیں کہ مسئلے مال سے حل ہوتے ہیں، بلکہ مسئلے مال سے بڑھتے ہیں۔
ہمارے امیر صاحب کہتے تھے اتنے پیسے کا تو اتنی پریشانی کرتے ہیں، وہ کامبو پیک میں آتی ہے اس کو کامبو پیک جاتی ہے، اتنے پیسے اتنے پریشانی پورے بل کو آتی ہے۔ اللہ بولتی کہتے لیے تو دو بھی لو، چھوڑے تو دو بھی چھوڑو، ہمیں بولتی پیسے دے پریشانی مت کرو۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، میں نے پڑھا ایک جگہ، اللہم ربی اذا اعطیتنی مالا فلا تعف سعادتی، اللہ اگر تو مجھے مال دے تو اس کے بدلے میں خوشیاں مت چھین لے۔ مال دے تو اتنا مالدار ہوتے دشمنہ زیادہ، حسد کرنے والے۔ ابھی مال آیا نہیں، وہاں آ رہا ہے، آ رہا ہے کہ کو خبر ہے، خبر ہے، میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو جائے، پیسہ ہے تو میرے بھائی کو دینا، بہت دنوں سے نکالی کرنا، تیرے بھائی کو میں کیوں لڑے شروع کا میاں بیوی میں، ابھی آیا نہیں، آنے کی خبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے حالات، ایسی چیزیں جس سے آدمی کا ایمان ہل جائے، آدمی کا ایمان ہل جائے، وہ مال لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، ساتھ میں 3 حواریین تھے، ساتھی ہوئے، دین کی محنت کے لیے جا رہے تھے۔ نبی تو اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ کو یاد دلانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد دلانا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، پھر اللہ کو یاد دلانا، نبی کا کام ہوتا ہے، وہ تو اپنے کام میں۔ اور ساتھی ان کے 3، جاتے جاتے راستے میں دیکھا 2 سونے کی اینٹیں پڑی، کتنی؟ 2 سی کی مٹی کی آلہ بلاک، وہ بلاک کی آلہ، آج کا دیکھو اینٹ کی آلہ اندر میں، آج کے اینٹ میں بھی اندر کچھ نہیں ہے لوگ، وہ کون سی تھی؟ سونے کی۔ اور نبی دنیا کی چیزوں کو دیکھتے نہیں، اللہ کرے نبی کا کام کرنے والا بھی ایسے ہی ہو۔ ہاں، ہمارے اقبال داغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیلگام کے ذمہ داروں میں سے تھے، 10-12 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت کہتے تھے، ہر بیان میں بولتے تھے، جو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر راڑ ٹپکاتا ہے، اللہ اس سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا۔ جو امت کی بے دینی کو دیکھ کر آنسو ٹپکاتا ہے، اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ امت کی بے دینی دیکھ کر کیا آئے؟ آنسو آئے، میری ذات کی بے دینی، میرے بچوں کی بے دینی، میری بیوی کی بے دینی، میرے خاندان کی بے دینی، میرے محلے کی بے دینی، پورے عالم کی بے دینی۔ شرک کو دیکھ کر کبھی دل پریشان ہوتا ہے؟ شرک کو دیکھ کر کیسے بندے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے غیر کے سامنے جھک رہے ہیں، دینے والے اللہ کو چھوڑ کر نہیں دینے والے مخلوق سے مانگ رہے ہیں، کبھی دل میں پریشانی ہوئی؟ تو ہدہد جانور تھا، وہ پرندہ چھوٹا سا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں تھا، اور اس کا کام تھا فوج پڑاؤ کرنے سے پہلے جا کر ایریا کا سروے کر کے آئے۔ ہدہد پرندہ ہم نے دیکھا یمن میں وہ علاقہ جہاں وہ ہدہد تھا، اور بلقیس کا وہ تخت بھی بڑے بڑے پلروں پہ ہوتا، فرمایا اس ہدہد کے خاندان کے ہدہد ابھی آتے ہیں وہاں پر۔ ہم گئے تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم سے پہلے ایک جماعت گئی تھی تو انہوں نے دیکھا،
پرندہ یہ گیا پانی کی تلاش میں کہ کہاں پانی ہے، سلیمان علیہ السلام کا پڑاؤ کہاں ڈالیں، لیکن ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ آج بھی وہ معبد ہے، وہ ٹیمپل ہے، وہاں پر آدھا ٹوٹا ہوا ہے۔ سورج کی پہلی روشنی پڑتی ہے تو بلقیس اپنے پورے درباریوں کے ساتھ، اپنی پوری قوم کے ساتھ سجدے میں جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، نعمتیں تو تجھ سے نہیں اور عبادتیں کسی اور کی کر رہے ہیں۔ تجھ کو فکر ہوئی، یہ نعمت تو لی تجھ سے اور عبادت کی تیرے غیر کی۔ کیسے لوگ ہیں، بڑی فکر آ گئی۔ اس فکر میں دیکھتا رہ گیا کیسے وہ بہت نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا انہیں، زبردست باغات تھے، ان باغات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ہریالی، بلدۃ طیبۃ، ان کا بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر تھا ان کا۔ ٹوکری لے کر ایک آدمی باغ سے گزر جاتا تو جو پھل پک کر گرتے تھے اس سے ٹوکری بھر جاتی تھی، ایسے باغات یہ تھے، لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانے تھے، اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اور ڈیم بنانے کی ٹیکنیک اللہ نے انہیں سکھائی تھی۔ سب سے پہلا ڈیم دنیا کا انہوں نے بنایا تھا 5000 سال پہلے، اب وہ ڈیم بھی دیکھ کے آئے، بڑا ڈیم، لیکن اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ مال جب دین کے بغیر آتا ہے تو آدمی سرکش آدمی عیاش بن جاتا ہے، اور حکومتیں جب دین کے بغیر آتی ہیں تو آدمی سرکش اور ظالم بن جاتا ہے۔ تو بات تو تھا، لیکن عیاشی تھی، نافرمانی تھی، اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو ناز تھا کہ یہ ہمارا ڈیم ہے، یہ ہمارا پانی ہے، اس پانی کی وجہ سے یہ جو ٹیکنیک ہم نے سیکھی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے باغات ہر وقت ہرے بھرے رہیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے ڈیم کے فاؤنڈیشن میں چوہوں کو چھوڑ دیا۔ تھوڑا چوہے، بڑے بڑے چوہے نہیں تھے، وہ چوہے کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ کی عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں چوہا، اصل میں عذاب۔ نوح علیہ السلام کو پانی آیا، دیکھنے میں پانی، اصل میں عذاب، اور وہ پانی کیسا؟ اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تنور سے بھی۔ تنور روٹیاں پکاتے نا نارتھ انڈیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا، آگ فل ہوتا ہے، وہاں سے پانی 6 مہینے برستا ہے بارش۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آجا کشتی پہ سوار ہو جا۔ تو نے کہا یہ تو پانی ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، تو بچ نہیں سکتا اس سے۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے، زور سے ایک موج آئی اور بیٹے کو ڈبا کے لے گئی۔ تو اللہ نے فاؤنڈیشن میں کیا چھوڑ دیا؟ چوہے۔ اب یہ اپنی عقل استعمال کرنے لگے۔ نافرمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا پریشانی میں، اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ جھوٹ بول کے بیپار میں نقصان ہوا، توبہ کرتا تو نفع ہو جاتا، اللہ اس مصیبت سے نکال لیتے، لیکن اس کی عقل چلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس لیے نقصان ہوا کہ میں نے مارکیٹنگ نہیں کی اور میں نے اچھا وہ نہیں بنایا، لہٰذا اور اچھا بنائیں گے تو اور اچھا بیپار چلے گا۔ اب سود میں لیتا ہے، جھوٹ سے توبہ کرنا تھا، اب کیا کرتا ہے؟ سود میں چلا گیا۔ عقل چلائیں گے لوگ، ایمان جب نہیں ہوگا
تو آدمی عقل چلائے گا اور عقل سے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، توبہ سے دور ہوتی ہیں، عقل سے دور نہیں ہوتی. توبہ بڑی نعمت ہے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم سب استغفار کیوں نہیں کرتے، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ جميعا. اے ایمان والو سب جمع ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو. لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے. توبہ رحمت کو اتارے گا اور توبہ کامیابی کو دلائے گا. لیکن جب آدمی نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، تو پھر اس کی عقل چیزوں کی طرف جاتی ہے، عمل کی طرف نہیں آتی. تو پھر اس زمانے کے عقل مندوں نے کہا ارے بھائی ڈیم میں چوہے، فاؤنڈیشن ویک ہوگا تو بڑی پریشانی ہوگی، لہٰذا بلیوں کو لاؤ. چوہے کو بگانے کے لیے کیا کرو؟ بلیوں کو لاؤ. بڑی بڑی بلیوں کو لے کے آئے اور لا کے جہاں چوہے تھے وہاں چھوڑا. عادت یہ ہے کہ چوہے بلی کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. فطری طور پر اللہ نے چوہے کے دل میں بلی کا خوف رکھا ہے، یہ فطرت ہے. فطری طور پہ چھوٹا چوہے کا بچہ بھی بلی کو فرسٹ ٹائم دیکھا تو ڈرتا کہ نہیں ڈرتا. وہ فطری ہے، وہ خوف فطری ہے. ایک بار پنجہ ماری بلی، دیکھ کو ڈرا سو نہیں ہونے. بلی کی آواز سنتے ساتھ بھاگتا ہے. تو چوہے کے دل میں بلی کا خوف فطری ہے. فطری کا مطلب نیچرل. لیکن اس خوف کو بدلنے والے بھی اللہ ہے. خوف کو امن میں کون بدلتے ہیں؟ خوف کے حالات ہیں، امن کے حالات آ گئے دل میں، متاثر نہیں ہوتے. تو وہ بلیوں کو جب انہوں نے چھوڑا تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بلیاں چوہے کو دیکھ کر بھاگنے لگی. چوہے کو دیکھ کر بلیاں بھاگے. اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے کیا کیا؟ بلیوں کے دلوں میں چوہوں کا روب ڈال دیا. عذاب تھا نا وہ، چوہا نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا وہ. تو پھر ان چوہوں نے اس فاؤنڈیشنز کو کمزور کیا اور یہ پریشان تھے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. ان کے بس میں، ان کے قابو میں کچھ نہیں تھا. یہ تو سوچتے رہ گئے، یہ تو پلان کرتے رہ گئے، یہ تو اپنی بس بھر صلاحیتیں لگاتے رہ گئے. فاؤنڈیشن ویک ہوتا گیا. پھر وہ ڈیم ٹوٹا، وہ ڈیم ٹوٹا اور جو پانی ان کی لیے ترقی کا سامان تھا، اب وہ پانی ان کے لیے بربادی کا سامان بن گیا. پانی ہے، ہمارے پاس ہے اور ہم اس پانی سے باغات کریں گے، بہت پراسپیرٹی ہوگی، بہت پھل آئے گا، بہت پیسے آئیں گے. جو اسباب ان کی ترقی کے تھے وہی اسباب اب کیا ہو گئے؟ تو نفع اللہ ڈالتے ہیں اور نقصان اللہ ڈالتے ہیں. پانی نفع کی چیز اللہ بناتے ہیں اور پانی کو نقصان کی چیز اللہ بناتے ہیں. دوا کو نفع کی چیز اللہ بناتے ہیں اور دوا کو نقصان کی چیز کون بناتے ہیں؟ ہماری یہ دعوت نہیں ہے. درمیان میں تبلیغ ذرا لائن سے ہٹ گئی. کیا دعوت کریں؟ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کیا بولے؟ مال سے کچھ نہیں ہوتا، نوکری سے کچھ نہیں ہوتا، دوا سے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. نہیں، ہمارے بڑے کبھی نہیں کہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں دکان سے وہ نہیں ہوتا جو دکان والا چاہتا ہے، دکان سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ دوا سے کچھ نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ دوا سے کچھ نہیں ہوتا. دوا سے وہ نہیں ہوتا جو ڈاکٹر یا مریض چاہتا ہے، دوا سے وہ ہوتا ہے جو
اللہ چاہتے ہیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو ہدہد نے دیکھا اس قوم کو کہ ایک ایسی قوم ہے کہ نعمتیں تو اللہ نے دی اور عبادتیں اللہ کے غیر کی کر رہی ہے، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھنے میں مشغول ہو گیا ہدہد، دیکھنے میں مشغول ہو گیا، فکر ہو گئی اسے۔ اور پھر واپس جب گئے تو سلیمان علیہ السلام غصے میں تھے کہ آپ کو بھیجا تھا، لیٹ آئے تو غصے میں تھے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ تو انفارمیشن لائے گا اور ہم اپنا پڑا وہاں ڈالیں گے، تو تو نے اتنا دیر لگا دیا۔ تو جس کو فکر آتی ہے نا اس کو اللہ حکمت بھی دے دیتے ہیں، فکر والے کو کیا کرتے ہیں؟ حکمت بھی دیتے ہیں اور ہمت بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں اور ہمت بھی دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات بات نہیں کر سکتے تھے، بڑے بڑے جنات سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے، بہت ڈر تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ بیت المقدس جب بنایا تو بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانا تھا، تو اللہ نے وہ کام جناتوں کو دیا۔ ابھی وہ مسجد بننے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا، خبر آ گئی، تو انہوں نے درخواست کی، اللہ تو نے ایک کام دیا، میں مر جاؤں گا تو یہ جنات تو نافرمان ہیں، یہ تو کام چھوڑ دیں گے، میں نہیں چاہتا کہ یہ کام رک جائے، کیا کرنا؟ کسی بھی طرح میری موت کی خبر ان جناتوں کو نہ پہنچے۔ تو سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کے کھڑے ہیں اور جنات ڈر ڈر کے کام کر رہے ہیں، جلدی جلدی کانٹریکٹر کھڑا رہا کیسا کام نہیں تو پاٹ کھا لے کو گٹکا کھا لے کو پیڑی کی گیٹ کی طرف چاہے پیڑی کو جلدی جلدی۔ اور سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور موت کا وقت تو ٹلتا نہیں، چاہے نبی کا ہو چاہے کسی کا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ آگے ہوگا ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا، موت کی گھڑی ہوگی، وہ تو طے ہے۔ تو اللہ نے روح کو تو قبض کر لیا لیکن ان کو گرنے نہیں دیا، لکڑی کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں ایسے ہی، اور جنات سمجھ رہے یہ تو زندہ کھڑے ہیں، وہ تو گئے اللہ کے پاس۔ پورا کام ہو گیا، کنسٹرکشن سب کمپلیٹ ہو گیا، تو اللہ نے عصا میں دیمک کو چھوڑا، دیمک وہ لکڑی کا عصا تھا نا، وہ چلتے 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 پورا وہ کھوکھلا ہو گیا، تو پھر عصا ٹوٹا، سلیمان علیہ السلام گر، تب پتا چلا رہے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو جنات ڈرتے تھے سلیمان علیہ السلام سے، لیکن دعوت کی برکت سے ہدہد کو ہمت آ گئی، ہدہد کو کیا آ گئی؟ ہمت۔ قرآن میں ہے ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے نبی غصہ کرنے میں جلدی مت کیجیے، میری بات سنیے پہلے۔ کیا تو بتا ہے نبی غصہ کرنے میں جلدی مت کیجیے، انہوں نے کہا اگر معقول حضور نہیں بچائے گا تو ذبح کر دوں گا، تیرے لیٹ آنے کا ریزن تو نے نہیں بتایا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ تو حضور نے کہا اے نبی غصہ کرنے میں جلدی مت کیجیے، میری بات کو پہلے سنیے۔ ہمت، اور پہچان لیا تھا نا دور سے ہی سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اللہ دائی کو وہ نظر دیتے ہیں، فکر نظر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر دین کی فکر آئے، آمین، امت کا غم آئے، انسانیت کا درد آئے۔ آمین۔ شرک کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا، ہم کتنا شرک دیکھتے ہیں، کبھی دل میں پریشانی آئی؟ ہماری جماعت جا رہی تھی تو مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم ہماری جماعت سے روانگی کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا پلین میں جاؤ گے نا تو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے تم کو، ایئرپورٹ میں اترو گے تو پھر بس اسٹینڈ میں سب جگہ لوگ نظر آئیں گے۔
ایمان والوں پر نظر پڑے تو دل میں دعا کرو کہ اللہ یہ تیرے نبی کا امتی ہے، اسے بھی نبی والے کام پہ کھڑا کر دے۔ اور غیر ایمان والوں پر نظر پڑے تو دعا کرو اللہ یہ تیرا ہی بندہ ہے، اسے تیری پہچان نصیب کر دے، یہ تیرا ہی بندہ ہے، اے اللہ اسے تیری پہچان نصیب کر دے۔ دعا تو کر سکتے ہیں، دعوت دینے کی طاقت نہیں ہے، دعا تو کر سکتے ہیں، فکر تو کر سکتے ہیں، اے اللہ ساری انسانیت کو تیری پہچان دے دے، اے اللہ ایمان دے دے، بغیر ایمان کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ نبوت کی صفت ہوتی ہے کہ نافرمانی اور شرک دیکھ کر دل پریشان ہو جائے تو حدود نکال۔ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو اللہ سے نعمتیں لیتی ہے اور لوگ کی عبادت کرتی ہے۔ میں دیکھا ہے، اس لیے میں نے دیکھا ہے، یہ کارگزاری ہے میری۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیری بات سچی ہے میں اسے دعوت دیتا ہوں، جا کر بلقیس کو دعوت پہنچا کے آؤ۔ اس نے پوری کارگزاری سنائی کہ وہ بہت پراسپرس قوم ہے، بہت ترقی یافتہ قوم ہے، ان کی ایک ملکہ ہے، اس کا دربار ہے، سارا سنایا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دعوت دو۔ تو پھر حدود وہ خط لے کے گیا، پھر ہمت، بصیرت، پھر حکمت بھی دیتے ہیں اللہ دائی کو۔ تو روشن دان سے گیا جہاں بلقیس سوتی تھی، بڑی ملکہ تھی وہ، بہت سیکیورٹی تھی اس کی۔ تو روشن دان سے گھس کر کے اس نے بلقیس کے سینے پر اس خط کو رکھ دیا، اس خط میں دعوت تھی کہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا یہ خط یہاں کیسے آ گیا، بریچ آف سیکیورٹی، اتنے سارے پہرے دار اور یہ خط یہاں تک کیسے پہنچا۔ اس نے میٹنگ بلائی، اس نے میٹنگ بلائی، کیا ہوا دیکھو یہ خط آیا ہے۔ تو پھر لمبا قصہ ہے، درباریوں نے رائے دی کہ اگر بادشاہ ہے تو مال کی طرف متوجہ ہوگا، اگر نبی ہے تو مال کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لہذا تحفے بھیجو۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ نبی مال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نبی کا کام کرنے والا بھی مال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ربی اذا آتیتنی مالا فلا تعق سعادتی، اللہ تو اگر تو مجھے مال دے تو اس کے بدلے میں خوشیوں کو مت چھین۔ بے نیاز ہو دنیا کی چیزوں سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو دو لوگ پڑے اور آدمی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی بغیر دیکھے، اور یہ کچے ایمان والے، یہ اتنا فری میں پڑھا سو چھوڑو کو حضرت سامنے جا رہی نا، فری میں ملا سو دینے کا کہ نہیں دینے کا بھائی، ہمارے رستے میں پڑھے ہے فری میں، ہمیں محنت بھی کرے گی لا لینا چاہیے۔ وہ تو گئے، اب ان کے پیچھے جاتے ایک آدمی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت ذرا حضور ہے